جناب اسپیکر، جہاں بہت سی چیزیں پچھلے سالوں کے اندر جو ہیں ایسی ہوئیں جس کے اوپر ہمیں دکھ بھی ہے اور شرمسار بھی ہیں، لیکن ایک بات کے اوپر اطمینان ہے کہ 90 کی دہائی کے بعد جو پچھلے 23 سال گزرے ہیں پارلیمانی تاریخ کے، اس میں تمام اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی ہے۔ 2002، 2008، 2013، 2018 ٹینیور کے دوران جو ہے وہ اونچ نیچ ہوتی رہی، خصوصاً یہ جو پچھلے 5 سال گزرے ہیں۔ میں پچھلے 33 سال سے لگاتار الحمدللہ ان ایوانوں میں ہوں۔ 3 سال اس ایوان میں رہا، 30 سال ہو گئے ہیں مجھے، اور آپ نے مجھے کل شیلڈ بھی عطا فرمائی۔ ایک پوری تاریخ ہے 3 دہائیوں کی، جو یہاں پہ اور بھی میرے ساتھی سینئر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے وٹنس کی، اور میں نے بھی ان کے ساتھ وٹنس کی۔ ابھی میرا بھائی برجیش طاہر مجھ سے بات کر رہا تھا کہ بہت عرصہ ہو گیا ہے، عمر بھی ہو گئی ہے۔ میں جب آیا تھا 40 سال کا تھا، بال جو تھے کالے تھے، آج جو ہے سارے کی ساری چاندی ہو گئی ہوئی ہے۔ تو یہ جو سارا ارتقا ہے ہمارے ملک میں، پارلیمنٹ کا جو ارتقا ہے، 90 کی دہائی میں بدقسمتی کے ساتھ پہلے مارشل لا جو تھے وہ شب خون مارتے تھے پارلیمنٹ کے اوپر، پارلیمانی جمہوریت کے اوپر۔ اس کے بعد 58(2) بھی، وہ بھی مارشل لا نے جو ہے بذریعہ اسمبلی جو ہے ایک ہتھیار آپس میں اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس کی شکار جو ہے بار بار جو ہے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے اور میاں نواز شریف نے اتفاق رائے سے 52(8)(2)(b) کا جو ہے نا خاتمہ کیا، اور اس نے ان اسمبلیوں کو جو ہے 5 سال کی مدت پورا کرنے کی اپرچونٹی پرووائڈ کی۔ پھر ایک ہی جو ہے وہ رہ گئی ہتھیار، جو ہے وہ مارشل لا کا ہتھیار تھا، جو الحمدللہ پچھلے 24-25 سال میں 99 کے بعد جو ہے استعمال نہیں ہوا۔ لیکن جناب اسپیکر، میں جنرلی کوئی کنکلوژن ڈرا نہیں کرنا چاہتا، یا خدا نخواستہ جو ہے میں پچھلے 10 یا 15-20 سال کی جو ہماری پارلیمانی تاریخ ہے اس کے اوپر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نے دیکھا ہے وقت کے ساتھ جو ہے ہمارے یہاں پہ پارلیمنٹری جو نارمز ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا ان کا احترام جو ہے وہ ڈیلیوٹ ہونا شروع ہو گیا۔ میں ایک بڑی روزمرہ والی بات کروں گا، میں یہاں فلور پہ بھی اور آپ کے ساتھ پرائیویٹلی بھی یہ بات کرتا ہوں، آپ باہر نکلیں، پیدل نہیں چلا جاتا ان کوریڈورز کے اندر، جو ہے اتنی یہاں پہ خلقت ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ کوئی جیکٹ پہن کے آ گیا تو آپ حساب سیکورٹی از ایبسلیوٹلی نو ویئر۔ یہ ایک ایسا چیز ہے، پہلے یہ لابیز کا ایک احترام ہوتا تھا کہ ممبران کے علاوہ لابی میں کوئی نہیں آتا تھا۔ اب کھانے کے وقت جو ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آ کے جو ہے یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں ان لابیز کے اندر جو ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا یہ پارلیمنٹ کچھ تقدس ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس کو پروٹیکٹ کریں۔ کچھ جو ہے روایات کو انفورس ہونا چاہیے، ان کو روایات کا جو ہے احترام ہونا چاہیے تاکہ یہ تقدس جو ہے وہ قائم رہے۔ دوسری میں نے امپورٹنٹ بات جو نوٹ کی ہے اپنی پارلیمنٹری زندگی کے اندر کہ سر نمائش بہت آ گئی۔ یہ گرین نمبر کی پلیٹیں، یہ ڈالے، یہ جھنڈے، ہم عوام کے نمائندے ہیں، عوام کے خادم ہیں، ان کے ووٹوں سے ہمیں عزت ملی ہے، ہمیں ان کے رنگ میں ہی رنگا رہنا چاہیے۔ ہمیں جو ہے یہ ایک علیحدہ اپنا سٹیٹس جو ہے وہ زیوم نہیں کرنا چاہیے۔ رات کے اندھیرے میں بھی جھنڈا لگا ہوتا ہے، سن سیٹ کے بعد جو ہے جھنڈا نہیں لگتا۔
یہ جھنڈے کی تقدیس جو ہے، یہ تقدس جو ہے، یہ چیز ڈیمانڈ کرتی ہے. ہمارے جو ایٹیچیوڈ جو ہیں وہ پہلے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے ساتھ جو رابطہ تھا یا عوام کے ساتھ جو ایک جو رشتہ تھا وہ بڑا برابری کا رشتہ تھا. اب ہمارے یہاں پہ جو رشتہ ہے اس میں بہت سی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو ہم ان سے ذرا تھوڑا سا ایلیویٹڈ ایک اس کے اوپر جو ہے اسٹیج کے اوپر یا ایک ایلیویٹڈ پلان کے اوپر جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں. تو میرا خیال ہے میں کرٹیسزم نہیں کر رہا لیکن اپنے تجربے کی بنیاد پہ جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے آپ کو بھی جو ہے سیلف کرٹیسزم بھی کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں سامنے رکھنی چاہیے تاکہ عوام کی نظروں میں اس ایوان کے جو ممبران ہیں ان کا احترام، ان کا تقدس جو ہے وہ بڑھے. یہ نہ ہو کہ جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر، دوسرے میڈیا کے اوپر، ادروائز ٹاک شوز کے اندر ہمارے جو ہے وہ بخیے ادھیڑے جاتے ہیں، کہیں جائز اور کہیں ناجائز جو ہے. جناب والا یہ اسمبلی جو ہے 14-15 مہینے ختم جو ہے ہو رہے ہیں آج اس کے، اور ساتھ اس اسمبلی کی جو ہے ڈسولوشن ہو رہی ہے. یہ بڑے ٹرموائل والے 15 مہینے رہے ہیں. نومبر تک تو یہ پتہ نہیں تھا کہ آج جا رہی ہے، کل جا رہی ہے، کل صبح ہونی ہے، نہیں ہونی، کیا ہونا ہے. نومبر کے بعد جو ہے ایک سٹیبلٹی جو ہے وہ آئی، اور اس وقت سے لے کے اب تک ماسوائے جو 9 مئی کا ایک واقعہ ہوا جس نے ہماری تاریخ کو جو ہے وہ داغدار کیا، اور ہمارے سامنے ایک ایسے شخص کا چہرہ بالکل جو ہے صاف صاف سامنے آیا کہ وہ اپنے اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ پاکستان کے جو ادارے ہیں، ان کے جو اسٹیبلشمنٹ کی جو انسٹالیشنز جو ہیں، جو یادگاریں ہیں جن کا ایک تقدس ہے، ہمارے ایئر بیسز جو ہیں ان کے اوپر بھی حملہ کر سکتا ہے صرف اور صرف اپنے اقتدار کے لیے. جناب والا یہاں پہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھی، نہایت قابل احترام ساتھی، جنہوں نے قید و بند کی صعوبتیں جو ہے وہ برداشت کی. خواتین یہاں پہ اس ہاؤس میں پہلے بھی آئی ہیں، اب بھی جو ہے آتی ہیں، ممبرز بنتی ہیں، ان کے اوپر بھی جو ہے مقدمات بنتے رہے بلکہ قید بھی ہوتی رہی. بی بی شہید نے قید کی صعوبتیں برداشت کی، مریم نواز نے قید کی صعوبتیں برداشت کی، ہماری بہن نے فریال صاحبہ نے بھی قید کی صعوبتیں برداشت کی. تو یہ ایک لمبی داستان ہے. 2 پارٹیاں جو تھیں، جو پہلے متحارب تھیں، بعد میں ان میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی جس کی وجہ سے اسٹیبلٹی آئی، سیاسی استحکام آیا. لیکن کل ایک شخص کہہ رہا تھا کہ میں اپنے وکیلوں کو مجھے جیل سے نکالوں. ابھی 2 دن یا 2 یا 3 دن ہوئے ہیں، اور ایک ایسے کیس میں وہ پکڑا گیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ صاحب اقتدار لوگوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ آپ تحفے ملتے ہیں تو آپ ان کو بیچ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تحفے جو ہوتے ہیں وہ چیرش کرنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ ہولڈ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، نشانی کے طور پہ فخر کے ساتھ ہولڈ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی جو ہے ان یادگاری چیزوں کو جو ہے چیرش کر سکیں، ان کا احترام کر سکیں اور اپنے بزرگوں کو یاد کریں. لیکن اس نے سوداگری کی، پہلے بیچے، پھر پیسے لیے، پیسے کچھ جمع کرائے، کچھ جو ہے پروفٹ کے طور پہ اپنی جیب میں ڈال لی، اور ہزاروں لاکھوں اس کے چاہنے والے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جرم ہی نہیں ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہماری ذہنی پستی کا کیا حال ہے، کتنا زوال آیا ہے ہماری اخلاقی، ذہنی اور معاشرتی پستی. 9 مئی کا دن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تاریخ میں ایک واٹر شیڈ جو ہے، ایک ایسا موڑ تھا جس نے اس قوم کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. میں کل پرائم منسٹر کے ساتھ اور بھی ہمارے کولیگز جو ہیں، کیبنٹ کولیگز جو ہیں، وہاں پہ تھے. شہداء کا ایک وہاں پہ یادگار، ان کی یاد میں جو ہے ایک وہاں پہ فنکشن ہوا. وہاں پہ غازی بھی تھے، کسی کی لمز جو تھیں
جو ہیں وہ کھو گئی ہوئی تھی کسی جنگ میں، کسی حادثے میں، دہشت گردی کے کسی حادثے میں. کسی کی بینائی نہیں تھی، کسی کے بازو نہیں تھے، کسی کی ٹانگیں نہیں تھیں. شہداء کی مائیں تھیں، بہنیں تھیں، بیویاں تھیں، بچے تھے. جو قومیں اپنے محسنوں کو یاد نہیں رکھتی وہ قومیں جو ہیں مٹ جاتی ہیں صفحہ ہستی سے. تاریخ ان کو بلا دیتی ہے. یہ لوگ ہمارے محسن ہیں. یہ لوگ جو ہمارے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، برفوں میں، ریگستانوں میں، پہاڑوں پہ. دہشت گردی کی جنگ آج بھی جاری ہے. دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ 30-40 سال ہمارے وطن نے جو ہے افغانستان میں انویسٹ کیے، اور ہمیں آج اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ دہشت گردی کا تحفہ. یہ ایک ایسی جنگ ہے جو ابھی بھی جاری ہے، اور اس جنگ کے دوران جو ہے آپ جو ہے اپنی دفاعی افواج کے اوپر حملہ کرتے ہیں. جب ان کا سیاسی رول ہوتا ہے، جب وہ حکمران ہوتے ہیں، تو پھر کسی حد تک کرٹیسزم جو ہے ان کا جائز ہوتا ہے، بنتا ہے. لیکن اس دوران، حالت جنگ کے دوران جو ہے جو پی ٹی آئی نے 9 مئی کو جو کچھ کیا، جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے. جناب اعلیٰ، طاقت کی جو ہوس تھی، میں نے ابھی کہا کہ نومبر کے بعد جو سٹیبلٹی آئی، پوری کوشش کی گئی. میں عینی گواہ ہوں کہ نومبر میں جو اپوائنٹمنٹ ہوئی، جو چینج آف کمانڈ ہوئی، اس کو متنازع بنانے کی پوری کوشش کی گئی تاکہ سٹیبلٹی اس ملک میں نہ آئے. الحمدللہ سٹیبلٹی یہاں پہ ریسٹور ہوئی، اور انشاءاللہ تعالی الیکشنز ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نئی قومی اسمبلی کا نیا ایوان بنتا ہے تو مزید سٹیبلٹی یہاں پہ آئے گی. اور یہ جو گو کی کیفیت ہے، یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو کیفیت جو ہمیں نہ صرف معاشی طور پہ بلکہ معاشرتی طور پہ، اخلاقی طور پہ یہ کیفیت جو ہے ہمیں جو ہے وہ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. آپس میں اونچی آواز سے اگر آپ بات کریں گے تو جو آنریبل ممبر کے پاس فلور ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو آج تو ہیپی اینڈنگ کرنی ہے، خوشگوار ماحول میں میرا خیال ہے. تو خواجہ صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ سیاسی تقاریر تو ہم کرتے رہتے ہیں، آج خوشگوار ماحول میں بات چیت ہونی چاہیے. جی تشریف رکھیے. آپ تشریف رکھیے صلاح الدین صاحب، آپ تشریف رکھیے. ابھی تو میں نے کہا ہے کہ آج تو اچھا موڈ رکھیں، خوش رہیں، مسکرائیں. آج آپ 5 سال گزار کے گھر جا رہے ہیں واپس، فکر کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائی جو ہیں وہ ناراض ہو رہے ہیں، تو اگر وہ اس حال میں ہر وقت بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ بھی گواہ ہیں، میں بھی یہاں بیٹھا ہوتا ہوں، تو میں بھی یہاں پہ حاضری پوری دیتا ہوں. تو ٹھیک ہے، ان کا بھی حق ہے، جتنا میرا حق ہے اتنا ان کا بھی حق ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کو تاریخ بیان کر رہا ہوں. جب تاریخ سے آپ ارریلیونٹ ہوں گے تو پھر آپ کا ماضی سے ارریلیونٹ ہوں گے، پھر آپ کا مستقبل بھی کوئی نہیں ہوگا. سیدھی بات ہے. مستقبل تب بنتا ہے قوموں کا جب وہ اپنے ماضی کو جو ہے وہ ریلیونٹ رکھیں جو ہے.